شب برات کے بارے میں کوئی 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بلکہ 10 سے زیادہ سے روایات منقول ہیں۔ ان روایات میں سے بعض روایات پر اگرچہ کلام ہے، لیکن بعض روایات کی بعض محدثین نے تحسین فرمائی ہے، بلکہ بعض روایات کی بعض محدثین نے تصحیح بھی فرمائی ہے۔ اگر ہم اس تحسین اور تصحیح کا اعتبار نہ بھی کریں تو اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ضعیف روایت ہو لیکن اس کی تائید میں دوسری کئی ساری ضعیف روایات موجود ہو تو یشد بعضہ بعضا، یہ کئی ساری ضعیف حدیثیں مل کر اتنی تقویت حاصل کر لیتی ہیں کہ وہ حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے، اور اس میں بیان کیا گیا عمل، بیان کی گئی فضیلت شرعاً ثابت مانی جاتی ہے۔ یہاں بھی صورتحال یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے زیادہ صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت کے بارے میں روایات منقول ہیں، اس لیے کم سے کم درجہ اس کا حسن درجے کی روایت کا ہو جاتا ہے اور اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو حضرات فضائل بیان کرتے ہیں اس میں بعض من گھڑت چیزیں آ گئی ہیں، جیسے فلاں خاص قسم کی نماز پڑھ لو، پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ، تیسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ، چوتھی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ، تو اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع رات سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ زمین ہمارا گھر ہے، یہ فرش ہے ہمارا، اور پہلا آسمان ہماری اس زمین کے لیے چھت کی طرح ہے۔ چھت مکان کا جز ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اس چھت پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، خاص تجلی فرماتے ہیں، مطلب ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اور عام راتوں میں رات کے آخری ثلث، آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ شب برات میں یہ نزول شروع رات سے ہو جاتا ہے، اور شروع رات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من داع فاستجیب لہ، کیا کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حل من سائل فاعطی، کوئی سائل ہے میں اس کو عطا کروں؟ شروع رات سے اللہ تعالیٰ کی عنایات متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر اس طرح کی ندا لگاتے ہیں۔ تو فضیلت یہ ہے، اور اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کی گئی کوئی بھی نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے اوقات میں کی گئی عبادت سے افضل ہے۔ آپ عام راتوں میں بھی نفل پڑھیں، ثواب ملے گا، لیکن اس رات میں نفل پڑھنے سے جتنا ثواب ملے گا وہ دوسری راتوں میں پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ اس رات میں جتنی آپ تلاوت کریں گے اور اس کا جتنا ثواب آپ کو ملے گا وہ دوسری راتوں میں تلاوت کرنے سے نہیں ملے گا۔ اس رات میں آپ ذکر و اذکار کریں گے تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا دوسری راتوں میں ذکر و اذکار سے اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ اس رات میں آپ دعائیں مانگیں گے، ان کی قبولیت کا جتنا زیادہ امکان اس رات میں ہے دوسری راتوں میں نہیں ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے۔ اور اجتماعی عبادت، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس رات میں لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں، بعض جگہ شبینہ ہوتا ہے، بعض جگہ خواتین بھی جمع ہو کر جماعت کرواتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت
اپنے من گھڑت اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی طریقہ ایجاد کر کے اس پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین اور شریعت اتباع کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلنے کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صحابہ اور تابعین تبع تابعین جو کچھ کرتے رہے ان کے اتباع کا نام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لینا، گھڑ لینا، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ذکر مذکور نہیں ہے، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے دور میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، ایسی کوئی چیز گھڑ کر اسے دین کا نام دینا، یہ دین پر ایک طرح سے زیادتی ہے اور بدعت ہے، اس کا ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا۔ میرے دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا جو دین کا جز نہیں ہوگی وہ مردود ہوگی، وہ اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، عذاب ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز اور چند سنت نمازیں جو شعائر میں سے ہیں، جن سے شوکت اسلام کا اظہار مقصود ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے۔ فرض نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ قریب واجب ہے، جو نہیں آتے مسجد کی جماعت میں وہ گناہگار ہیں، ان کے لیے شدید وعیدیں ہیں۔ تو فرض نماز تو جماعت سے پڑھی جائے گی۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جی مجھے ریاکاری کا خوف ہوتا ہے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے سے، لہذا میں گھر میں پڑھ لوں گا، تو کیا اس کا یہ کہنا معتبر ہوگا؟ نہیں۔ اخلاص پیدا کرو، ریاکاری کی نیت نہ کرو، لیکن مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو، اس سے چھٹی نہیں مل سکتی اس اندیشے سے کہ مجھے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز واجب ہے، وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ کسوف سنت نماز ہے، جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ استسقاء وہ سنت نماز ہے، وہ نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جہاں ثابت ہے وہاں تو جماعت سے پڑھنا دین کا حکم ہے، دین کا اتباع ہے، لیکن جہاں جماعت ثابت نہیں ہے، ان نمازوں کے علاوہ نفل کی جماعت مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تراویح کی نماز ہے، سنت ہے لیکن جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں وتر کی جماعت ہے، سنت سے ثابت ہے تو لہذا جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ ان چند نمازوں کو چھوڑ کر باقی نفل عبادت میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کی جائے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے، سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں پڑھنا واپس جا کر یہ افضل ہے۔ لیکن غفلت زمانہ کی وجہ سے فقہاء نے جب دیکھا کہ لوگ فرض نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور اپنی گپوں میں کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، سنتیں مؤکدہ بھی ان کی چھوٹ جاتی ہیں، تو فقہاء نے کہا کہ اب اس زمانے میں سنن مؤکدہ بھی مسجد ہی میں پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن نفل نماز جو بھی ہو وہ اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے جس میں سارے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اور ایک خاص دربار ہے۔ عام دربار میں آپ گئے، بادشاہ نے آپ سے کہا کہ مولانا رات کو 10 بجے آپ نے میرے پاس آنا ہے، مجھے تنہائی میں آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے۔ اب جناب مولانا صاحب نے کہا کہ بادشاہ سے ملنے کا بڑا موقع مل گیا، اس نے دوستوں کا ایک جمگٹھا لگایا اور سب دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا، تو کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ آپ نے بادشاہ کی اس عنایت کی ناقدری کی، اس نے خصوصی دربار میں تنہائی میں ملاقات کا وقت آپ کو دیا، موقع عنایت فرمایا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، آپ نے پھر جمگٹھا لگا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو عمومی دربار ہے جس میں سب حاضر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر بندے کے لیے ایک خصوصی دربار ہو، تنہائی، گوشہ تنہائی میں میرے پاس آؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے راز و نیاز کرو، میری عبادت تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، تم ہو اور تمہارا رب ہو، بیچ میں اور کوئی حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں نفل عبادت کے سلسلے میں، اور ہم اس نفل کو بھی میلہ ٹھیلا بنا دیتے ہیں، جشن کا سما بنا دیتے ہیں، چراغاں ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ پھر بعض جگہ جب صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی ہوتی ہے تو الٹا گناہ سر لیتے ہیں۔ نفل کی جماعت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور اس رات کی فضیلت تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ثابت ہے، لیکن کسی خاص قسم کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ فلاں نماز پڑھ لو، پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لو، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لو، اس طرح کی جتنی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں وہ سب من گھڑت ہے، کسی خاص عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو عبادت آپ کے دل کو بھاتی ہے وہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت نفل میں گزاریں، کچھ وقت آپ تلاوت میں گزاریں، کچھ ذکر و اذکار میں گزاریں، کچھ دعا میں گزاریں، ساری چیزوں کو جمع کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں، صلہ رحمی کریں، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ ساری چیزوں کو جمع کرنا چاہیے تاکہ ہر قسم کے فضائل حاصل ہوں، ہر قسم کی عبادت کا بڑھ چڑھ کر ثواب ملے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ کسی خاص انداز سے، کسی خاص طریقے سے کوئی عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جیسے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب شیطان پریشان ہوا کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی تو میں تو لٹ گیا، تو اس لیے وہ ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ عبادت کی رات تھی، ہم نے اس کو میلے ٹھیلے کی رات بنا دیا، چراغاں ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، حلوے پک رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، اور آتش بازی جیسا لہو و لعب جیسا کام یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، کسی بھی وقت میں ناجائز ہے۔ آگ سے تو پناہ مانگی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو۔ حالانکہ چراغ تو عادتاً دور ہی رکھا جاتا تھا نا، اب تو چراغ کا زمانہ ہی چلا گیا، لیکن اس کو بند کر کے سونے کا حکم ہے، حالانکہ وہ دور رکھا جاتا ہے، عام طور پر خطرہ نہیں ہوتا۔ تو جب دور آگ جلا کر رات کو سونا یہ ممنوع ہے اور ناپسندیدہ ہے، تو آتش اپنے ہاتھ میں لے کر گولے چھوڑنا اور آتش بازی کرنا، اس کا کیا جواز ہے؟ پھر اسی میں کتنے لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے، بعضوں کا جان ہی چلی جاتی ہے۔ تو ایسا کام جس میں جان کا، مال کا خطرہ ہو، وہ کیسے ہمارے دین میں جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان خطرات میں سے کوئی خطرہ نہ ہو تو بھی یہ اسراف میں داخل ہے، تبذیر ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو مبذرین ہیں، جو لہو و لعب میں اپنا پیسہ خرچ کرنے ہیں، فضولیات میں اپنا پیسہ پا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کے بھائی ہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، جی بچوں کو آپ نے عادت ڈالی ہے نا، اصل میں تو بڑوں کے دل میں چور ہوتا ہے، ان کو یکسوئی سے عبادت کرنا مشکل لگتا ہے، تو وہ میلے ٹھیلے کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کو کیاڑ لیتے ہیں اور بچوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، بچے یہ کر رہے تھے، بچے مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کو پیسے تو آپ نے دیے اور ایک لہو و لعب کے لیے دیے، ناجائز کام کے لیے دیے، آپ کا پیسہ ناجائز اور حرام میں استعمال ہوا۔ بچوں کی تربیت کرنا بھی تو میری آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کون سمجھائے گا؟ تو اجتماعی طور پر کوئی عبادت کرنا اس رات میں منقول نہیں ہے، نہ کسی خاص قسم کی عبادت کی کوئی فضیلت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو اس سلسلے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، زندگی بھر میں ایک بار
عشاء کی نماز کے بعد چپکے سے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں اموات کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تھی، بعد میں آنکھ کھلی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جنت البقیع میں جائیے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، تو میں وہاں گیا تھا۔ تو اب اس کو بھی لوگوں نے ایسی رسم بنا لیا کہ باقاعدہ قبرستانوں میں بھی لائٹنگ ہوتی ہے اور جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، اور ہر سال بہت اہتمام سے لوگ اموات کے پاس جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شریعت میں کوئی چیز جس حد تک ثابت ہے بس اس حد تک رکھو، اسے آگے بڑھاؤ نہیں۔ پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، تو آپ بھی ایک دفعہ چلے جاؤ، چلو زیادہ دفعہ چلے جاؤ لیکن ناغہ بھی کرو۔ اس کو لازمی رسم نہ سمجھو کہ قبرستان نہیں گئے تو گویا شب برات کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوئی، شب برات ہوئی ہی نہیں، ہم نے منائی ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، اس کے التزام کو ضروری قرار نہیں دیا، اپنی طرف سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور ہر سال بڑے اہتمام سے اس کو شب برات کے ارکان کی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ تیسری چیز روزے کے بارے میں ہے۔ ایک ہی روایت ہے کہ اس دن کا 15 شعبان کا، نصف شعبان کی شب برات گزرنے کے بعد والا جو دن آتا ہے 15 شعبان کا، اس میں روزہ رکھو، صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ایک روایت ضعیف ہو، اس کی تائید میں اور روایات ہوں تو پھر تو میں نے کہا کہ وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہی روایت ہو اور وہ ضعیف ہو تو اس سے کسی قسم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا اس دن کی خصوصیت سمجھ کر 15 شعبان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ فضیلت سمجھ کر، خصوصی ثواب سمجھ کر، اس دن کی خصوصیت سمجھ کر روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ دو باتیں اور ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ باقی کسی مہینے میں آپ نے اس سے زیادہ روزے نہیں رکھے۔ تو ایک تو یہ کہ شعبان کثرت سے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے اور اس کے ہر دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، صرف 15 شعبان کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، چاند کی تاریخ قمری لحاظ سے، اور ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ان 3 دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ صام الدہر کلہ، اس نے پوری عمر روزہ رکھا، اس لیے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک روزے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر 10 کے برابر دیا جاتا ہے، تو 3 روزوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ 30 روزوں کے برابر۔ تو ہر مہینے جس نے 3 روزے رکھ لیے گویا پورا مہینہ روزے سے رہا، اور جب ہر مہینے روزے رکھے گا تو پوری زندگی روزے سے گویا گزرے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور 15 شعبان ایام 20 میں سے ہے، تو اگر کسی کا ایام 20 کے روزے رکھنے کا معمول ہے تو وہ شعبان میں بھی رکھے، اس میں 15 شعبان بھی آ جائے گی۔ تو اس طرح اگر کثرت سے روزہ رکھنے میں ایک دن 15 شعبان کا بھی آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھنے کا آپ کا معمول ہے، یا اسی مہینے سے شروع کر دیجیے اگر معمول نہیں ہے تو ایام 20 کا سمجھ کر آپ روزہ رکھیں گے تو وہ ایام 20 والی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن 15 تاریخ کی خصوصی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں جو کرنے کی، اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی میں نے عرض کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس جیسی مبارک اور فضیلت والی رات جس میں کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے،
کچھ گناہگار وہ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اس میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں کون ہے؟ کفر و شرک کرنے والا، نمبر 1 کفر و شرک کرنے والا۔ ان میں سے ہر ایک پر مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ تو ایک ہے کفر و شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ ہے شرک۔ کفر کیا ہے؟ کہ دین میں جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کر دے۔ صفات میں اللہ کی قدرت اور تصرف میں دوسروں کو شریک کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ بیماری دور کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب بھی دور کرتے ہیں، وہ صاحب مزار بھی ہمیں اولاد دیتا ہے، وہ بھی بارش برساتا ہے، وہ بھی موسم تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ شرک فی القدرت و تصرف ہے۔ اسی طرح شرک فی العلم ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ یعلم الغیب، اور وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تسقط من ورقۃ یعلمها، جو پتا بھی گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں تری میں ہو رہا ہے وہی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے نیچے اندھیروں میں جو کوئی تر بیج ہے، کوئی خشک بیج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں، روشن کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے، ایسے فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، انہیں بھی ہمارے حالات کا بغیر اسباب کے علم ہو جاتا ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں فہرست گن لوں تو ایک ہے کفر و شرک، جو کفر و شرک میں مبتلا ہے اس کی مغفرت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما سکتے ہیں، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2 حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ نافرمانی سے توبہ نہ کرے اور اپنے والدین کو خوش نہ کرے۔ نمبر 3 مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے، ان کی خبر گیری نہیں کرتا، ان سے تعلقات توڑتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 مشاحن، کسی کا بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھنے والا، کہ غصہ آیا، کسی سے ناراضی ہوئی، بدلہ لینے پر قدرت نہیں ہے، اب اس غصے کو روکے ہوئے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، اس سے طبیعت پر جو بار ہوتا ہے، جو گرانی ہوتی ہے، یہ ہے کینہ، یہ ہے بغض۔ معاف کر دو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ بدلہ لینے کا جذبہ اپنے اندر پالنے کی بجائے معاف کر کے دیکھیں کتنی دل کو خوشی ملتی ہے، کتنا آدمی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس پر کوڑتے رہنا، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے یہ کی، میرے پاس اگر قوت ہوتی، میرے پاس یہ ہوتا تو میں یوں کرتا، میں یوں کرتا، اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی صحت بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنا دین بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس مشاحن کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6 زانیہ عورت، جو اپنے عصمت دری کراتی ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو بطریق اولا وہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ ناحق قتل کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 7 لوگ ہو گئے میرے خیال میں۔ ان کی اس فضیلت والی رات میں جب اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی۔
تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں مغفرت کرنی چاہیے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے استقبال رمضان کے لیے دی ہے، کہ ایک رحمتوں برکتوں والا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو. جیسے کسی دربار میں بادشاہ کے پاس آدمی جاتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے، تو آپ ایک رحمت والے مہینے میں داخل ہونے کے قریب ہیں. اس سے پہلے پہلے اپنے ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو دھو لو، پاک کر لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.